لیکن ان کو ایک خدشہ تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے، اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی، اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ کبھی تاری ہو گئی، حضرت خدیجہ نے اڑا دیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ، کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں، حضرت علی جو کہتے تھے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں اس سے پہلے 20 سال پہلے، وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے۔ واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے۔ لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر ہے، اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ تو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائیے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کو تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ کبھی تاری ہو گئی، حضرت خدیجہ نے اڑا دیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی جو ہے وہ، حضرت مریم جو ہے کہتی تھی میں نسیم منسیہ پہ کاش میں پہلے مر چکی ہوتی، حضرت علی جو کہتے ہیں کاش میں پہلے مر چکا ہوتا میں اس سے پہلے 20 سال پہلے، وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے۔ اور سامنے والا مرزا جی ٹھہرو، اتنی سی بتا دو بات، اتنی سی۔ علی شریف النفس اپنی جگہ، تمہاری طرح بزدل تو نہیں تھے جو اس ایک گھونسلے میں تمہارے پڑے رہے ہیں۔ علی تم آگے ہی دو گے مرزا جی، علی کے لیے تم آگے ہی مثال دو گے۔ وہ علی جس نے غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی، غزوہ خندق میں ابن عبد ود جس کا کوئی مقابلہ نہیں کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا، 100 بندوں سے اکیلا لڑتا، اس کو قتل کیا۔ جس نے اسلام کو اس اور شعبہ ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا، جس نے اسلام کو 0 سے اس بلندی ایپکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 بر اعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئے، اور اس کو اپنی زندگی میں چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا جو نظام بکھرتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں مرزا جی تمہاری بات تھوڑی ہو رہی ہے، تمہارے ابو کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ تم ہو لولے لنگڑے بوکھلائے ہوئے، تم ہو اندر سے کھوکھلے لوگ، علی نہیں۔ وہ ایک بہادر، شجاع، بردبار، سنجیدگی کا پہاڑ تھے، اور تم ہو ڈکٹیشن لینے والے لوگ۔ علی صاحب علم تھے، مجتہد تھے، امام تھے، علی علم کا پہاڑ تھے۔ ان کو افسوس تو ہو سکتا ہے اجتہاد میں، اپنے افسوس تو ہو سکتا ہے، مگر علی ایک بہادر تھے۔ علی اور مریم کی مثال نہیں دی جا سکتی، علی اور مریم کی مثال نہیں دیا۔ علی کا افسوس کرنا الگ ہے، مریم کا افسوس کرنا الگ ہے۔ علی بہادر ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا اس سازش کا شکار ہو جانا جو تیسری طاقت انہیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی، علی کو اس کا افسوس تھا۔ جیسے یہی افسوس عائشہ کو بھی تھا، یہی افسوس ابو موسیٰ اشعری کو بھی تھا، یہی افسوس معاویہ کو، یہ افسوس سارے اہل اسلام کو تھا، آج تک ہمیں بھی ہے، صرف تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تمہارا اسلام اور اس کے بزرگوں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے ڈکٹیشن کہاں سے آتے ہیں، تمہارے تار کہاں سے ہلتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیں، علی، آپ نے مثال دی کہ شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو علی جو ہے شریف النفس ہے، مگر علی ساتھ میں بہادر ہے، علی ساتھ میں بہادر ہے، علی ساتھ میں شجاع ہے، علی ایک جنگجو ہے، علی ایک فوجی ہے، علی ایک سپہ سالار ہے، علی ایک حکمران ہے، علی عالم ہے، علی مجتہد ہے، علی نبی کا تربیت یافتہ ہے۔ تمہاری بات نہیں ہو رہی، علی کی بات ہو رہی۔ مریم کی مثال نہ دو، علی کی بات کرو۔ اور کہتے ہیں وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ پہلے ہی کاش میں مر چکی تھا، حضرت علی جو کہتے ہیں کاش میں پہلے مر چکا تھا، میں اس سے پہلے 20 سال پہلے، وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھیں۔ اچھا علی کے درد کو ہم تو سمجھ رہے، کہتے ہیں واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے۔ ہم اس جملے کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، مرزا جی کے ہمارا فیوریٹ جملوں میں سے ایک ہے نا۔ لیکن ایک بات بس یہاں بتا رہا ہوں کہ اگر مثال لے لیتے ہیں ہم چھوٹی سی کہ علی کے درد کو ہم سمجھیں، علی کے درد کو ہم سے پہلے حسن نے سمجھا ہوگا یا نہیں؟ بیٹے نے سمجھا ہوگا یا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 471 ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، او بھائی، او میرے بھائی توجہ کریں،
اور یہ لاتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. مرزا جی ہم آپ کو ایک اور دوسری جگہ سے بھی لا کے دیتے ہیں. یہ علی پتہ ہے کہ کس کو رہتے ہیں مرزا جی؟ یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے, یہ کسی ایرے غیرے کو نہیں کہہ رہے تھے. کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے بڑے صاحبزادے کو کہہ رہے تھے, حسن. کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. اب مرزا جی نے کیا کرا؟ مرزا جی آگے کے جملے کو ٹینگ سمجھے نا, ٹینگ شربت سمجھ کے پی گئے. اب پتا آگے تو قوم میرے وہ بیٹھی ہے کہ جن کے آگے میں, یعنی وہ تو سامری تو پھر سونے کی بنا کے لے کے گیا تھا نا. سامری تو سونے کی بنا کے لے گیا تھا, یہ تو کیمرے کی بنا کے لے جائے, کیمرے سے بنا کے لے جائے. وہ ویژول ایفیکٹس جن کو کہا جاتا ہے, یہ تو کیمرے سے بنا کے لے آئے. تو اس کے مقلدین تو آشو کرنا شروع ہو جائیں گے بنی اسرائیلیوں کی طرح. سنو ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے. کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل فوت چکا ہوتا. حضرت حسن نے آپ سے کہا, یہ وہ جملہ تھا. مرزا جی اس کو پی گئے. حضرت حسن نے آپ سے کہا, اے میرے باپ میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا. اے میرے والد میں آپ کو نکلنے سے روکا کرتا تھا. مریم کی مثال مت دو, یہ حقیقی جملہ ہے. اس کو تم کیا سمجھو گے؟ حسن نے جو سمجھا وہ بتا دو. جو حسن نے ہی سمجھا. یا پنجتن علی کہہ رہے ہیں, حسن جواب دے رہے کہ تمہاری میری تو تشریح ہے ہی نہیں مرزا جی, جو تم ناسبی کہہ کے جان چھڑا لو. اوہو مرزا جی کہنے لگے پچھلے دنوں, ابھی ایک دن 2 دن پہلے کہ ہم نے ریکارڈنگ کے اندر پڑھا مرزا جی کا وہ جملہ مجھے, اور اب تو میں نے دیکھ لیا ہے, میں نے پروڈکشن کر دی ہے, یہ ناصر الدین البانی کو بھی نا یہ حدیث نکال دیں گے. ناصر الدین البانی کو ہم نکالیں نہ نکالیں, تمہارے آباء و اجداد حسن کو تو ہے نا فضیلت سے نکال چکے ہیں. مجھے ڈر ہے تم بھی کسی نے نکال ہی دو گے. تم نے بڑی باتیں کی ہیں. مجھے حسین پہ رونا نہیں آتا, اتنا علی پہ آتا. کیوں حسن پہ کیوں نہیں آتا؟ مرزا جی تمہاری دال کا سارا کالا کالا ہے نا, ہمیں دکھتا ہے کہ یہ کالا کالا کہاں سے بھرتی ہو رہا ہے. اور سنو ذرا بات کو آگے سنو. آگے روایت میں آگے الفاظ ہیں. قیس بن عباد نے بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ جمل کے دن کہا, اے حسن کاش تیرا باپ 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. تو سیدنا حسن نے آپ کو جواب کے اندر کہا, میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میرے بیٹے مجھے معلوم نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. لو جی نتیجہ بیٹے نے جو نکالا اسے چھوڑو, خود مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, بیٹے مجھے معلوم نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. اللہ کی قسم خارجیوں کے مقابلے میں سیدنا علی نے ایسا کوئی جملہ کبھی زندگی میں نہیں کہا, لیکن اہل جمل اور اہل صفین کے مقابلے میں سیدنا علی جب ایسا کہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا بات یہاں تک پہنچ, اس کا مطلب بالکل واضح ہے. اہل جمل ہو, اہل صفین ہو, علی ہو, یہ سارے کے سارے صحابہ ہوں, صحابہ سب کے سب حق پر ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی غلطی نہیں. ہر شخص اپنے اجتہاد میں حق و ثواب پہ تھا, اور سب نے ہی یہ کوشش کی کہ معاملہ صلح اور اصلاح کی طرف جائے. اب میری بات سمجھیں. لیکن تیسری طاقت نے, جو میں معرفت الصحابہ و اہل بیت میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں, کہ تیسری طاقت نے بات کو اس طریقے سے ہونے نہیں دیا. اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.